السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے احتلام۔ احتلام جو ہے وہ اصل میں ایک مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے، قدرتی عمل ہے، جو کہ جب کوئی بھی لڑکا بالغ ہوتا ہے تو احتلام اس کو رات کو خود بخود سوتے ہوئے کوئی خواب آتا ہے، کوئی مطلب غلط قسم کا خواب آئے گا، اور اس میں جو وہ نوجوان ہے تو اس کے نفس سے خود بخود منی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو اس عمل کو احتلام کہتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، جب بھی کوئی لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے۔ لیکن احتلام جو ہے وہ مہینے کتنی دفعہ ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو مہینے میں زیادہ دفعہ ہوتا ہے تو کچھ کو کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اکثر مجھے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ احتلام کی جو اصل جو صورت ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو بتا دیں۔ تو احتلام جو ہے وہ مہینے میں جو صحت مند لڑکا ہے اس کو 2 دفعہ ہونا چاہیے۔ شادی شدہ لوگوں کو عموماً احتلام نہیں ہوتا، صرف کنوارے لڑکوں کو زیادہ تر جو ہے وہ احتلام جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ شادی شدہ لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ہم بستری سے جو ہے وہ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو جو لڑکے ہیں نوجوان کنوارے اسپیشلی، تو ان کا یہ احتلام جو ہے وہ مہینے میں 2 دفعہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے کم ہونا بھی بیماری ہے، اور 2 سے زیادہ دفعہ بھی ہونا بیماری ہے۔ 3 دفعہ کبھی کبھار ہو جائے کسی مہینے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے لیے دوائیاں نہ کھانا شروع کر دیں۔ 3 سے زیادہ دفعہ یا ہر مہینے آپ کو 2 سے زیادہ دفعہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو منی ہے وہ حد سے زیادہ پتلی ہو گئی ہے۔ اس کو گاڑھا کرنا آپ کو چاہیے کہ اس کو گاڑھا کرنے کے لیے کوئی غذا کھائیں یا کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی نسخہ لیں۔ تو اس کی جو زیادہ احتلام جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجوہات جو ہیں وہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ منی ہماری جو ہے وہ پتلی ہو جائے تو احتلام جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ خوراک میں بے اعتدالی آ جائے، کہ ہم خوراک جو ہے وہ تھوڑی اوپر نیچے کر لیں، یا کوئی اس قسم کی چیز کھا لیں کہ جو جسم کو موافق نہ آئے، یا گرم ہو تو اس سے بھی احتلام میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ گرم خوراکیں، ڈرائی فروٹ، اس کے علاوہ مرغن خوراکیں، آئلی خوراکیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ احتلام کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک بڑی ریزن جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کو بھی احتلام جو ہے وہ عموماً زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، لیکن اس کی آپ کو صدباب کرنا چاہیے، اپنی روٹین کو چینج کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہ صحت پہ اور یہ بدنہ کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کھانا جو ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کھا لیں، تو یہ بہت ہی بیسٹ ایک بات ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہے کہ آپ کا جو معدہ ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے لیتا ہے۔ تو آپ جب اگر مغرب کے ٹائم بھی کھا لیں تو آپ کو سونے تک تقریباً کھانا ہضم کرنے میں 3-4 گھنٹے آپ کے معدے کو مل جائیں گے، تو آپ کا کھانا اچھے سے ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ احتلام کے علاوہ بھی یہ بہت سی بیماریوں سے بچنے کا باعث بنتا ہے، اسپیشلی معدے کی بیماری، جن میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ السر کی، اس کی وجہ ہی رات کا جو کھانا کھا کے جلدی سو جانا، فوراً سو جانا، یہ ایک ریزن ہے سب سے بڑی۔ تو احتلام کے جو اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے تو اپنے کھانے کی روٹین جو ہے وہ چینج کر دیں، اور مغرب کے ٹائم کھانا کھائیں۔ اور ایک اور چیز ہے، پراٹھا جو ہے، پراٹھا وہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن پراٹھا نوجوانوں کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو یہ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ ہم کوئی صحت مند چیز کھا رہے ہیں یا یہ ہماری صحت بن رہی ہے۔ پراٹھا کسی صورت میں بھی کسی طریقے سے بھی آپ کو صحت فراہم نہیں کرتا۔ پراٹھا جو ہے وہ احتلام کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو اسپیشلی جب آپ رمضان المبارک میں لوگ سحری کے ٹائم عموماً لوگ پراٹھا کھاتے ہیں سحری میں، اور کچھ لوگ سحری کے بعد سو جاتے ہیں، تو
رمضان المبارک میں احتلام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب ہم پراٹھا کھا کے سو جاتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی احتلام ہوتا ہے. تو دوسرا نمبر پہ پراٹھا جو ہے وہ معدے کے لیے بھی بہت نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ معدے کو بہت زیادہ اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ اس کو ہضم کرنے کے لیے مطلب زور لگانا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے معدے کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے، اور اس سے جس شخص کو گرمی کی شکایت ہو تو وہ بھی اگر پراٹھا کھاتا ہے تو وہ چھوڑ دے اس کو، تو انشاءاللہ اس کی بھی 50% مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جن کو تھوڑی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کو معمولی مقدار میں ہو، یا بیماری جیسے احتلام ہے وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے، یا کبھی کسی مہینے 3 دفعہ ہو گیا، 4 دفعہ ہو گیا، تو فوری اس کی دوائیاں لینا نہ شروع کر دیا کریں، یا ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت. اس کو خوراک کو تھوڑا چینج کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ اس کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر ہم دوائیوں میں پڑ جائیں تو پھر ہمارے جسم کو دوائیوں کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ہر چیز کی دوائی ڈھونڈتے ہیں، وہ الٹا ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس کے لیے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، اگر آپ کو زیادہ احتلام ہو تو یہ کر کے دیکھ لیں، کام کرتا ہے. ویسے اگر نہ کرے تو پھر اس کی کوئی اور آپ دوائی لے لیں، لیکن یہ ایک ٹوٹکا بہت اچھا ٹوٹکا ہے. اس میں کیا کریں کہ رات کو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے لیں، ٹھنڈا بالکل جو پانی ہوتا ہے، اس میں کچے انڈے کی سفیدی، صرف زردی نہیں ڈالیں، صرف سفیدی ڈال کے کچے انڈے کی وہ پانی میں مکس کر کے وہ پی لیں، تو اس سے بھی احتلام کی جو تھوڑی بہت شکایت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری جو اگر تھوڑا سا احتلام کی جو آپ کو شکایت ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس میں یہ کریں کہ امرود کھائیں، ایسی چیزیں کھائیں جس سے آپ کی منی جو ہے وہ گاڑی ہو. امرود کھائیں، کیلے کھائیں. اس کے علاوہ قبض نہ ہونے دیں. قبض کو، اگر قبض ہے آپ کو شکایت ہے تو اس کا کوئی سدباب کریں. میرے دوسرے جو ویڈیوز میں ٹوٹکے بتائے ہیں قبض کے، وہ آپ ٹرائی کریں. اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو وہ شکایت اس ٹوٹکے سے نہیں آپ کی ختم ہو رہی تو پنسار کی شاپ سے ایک گولیاں ملتی ہیں بہت ہی اچھی، اگر آپ کو اوریجنل مل جائے تو وہ بہت ہی زبردست گولیاں ہیں احتلام کی شکایت دور کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں بوڑ کے دودھ والی گولیاں. وہ 2 قسم کی آتی ہیں، ایک ملتان کی ہیں، ایک اوکاڑا شہر کی ہیں. تو جو بیسٹ ہیں وہ اوکاڑا شہر کی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ، میں ویسے آج سے 10-15 سال پہلے میں نے وہ ایک دفعہ یوز کی تھی، تو ان کو میں نے چیک کیا تھا، وہ بہت زبردست تھی. ابھی پتہ نہیں وہ آ رہی ہیں یا نہیں، آپ پنسار کی شاپ سے جا کے پتہ کریں. اوکاڑا والی بوڑ کے دودھ کی گولیاں وہ اتنی سی ڈبی میں ملتی ہیں، بہت سستی سی ہیں، 20-25 روپے کی آ جاتی ہیں. تو وہ آپ رات کو 2 چبا کے کھا لیں پانی کے ساتھ، تو اس سے بھی احتلام کی جو شکایت ہے وہ بالکل 100% ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سنگھاڑے جو ہوتے ہیں، سنگھاڑے کالے کور کے، جو جس کو ہم چھیل کے بیچ میں سے سفید اس کی جو ہے وہ اس کا نکلتا ہے، اس کو ہم سنگھاڑا بولتے ہیں. وہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں بہت عام چیز ہے. وہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے اور قوت بقا کے لیے بہت زبردست چیز ہے. جب سنگھاڑوں کا موسم ہو تو ویسے بھی کھائیں، اور اس کے علاوہ اگر سنگھاڑوں کا موسم نہیں ہے اور احتلام کی آپ کو شکایت ہے تو پنساری کے پاس سے وہ خشک جو سنگھاڑے ہیں، ڈرائی سنگھاڑے، بہت ہارڈ ہوتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں. ان کو لے آئیں گھر میں، ان کو آپ جو حمام دستہ ہے اس میں کوٹ لیں اچھے سے، اور وہ کوٹ کے پاؤڈر بن جائے گا بالکل اس کا پاؤڈر کی شکل میں سفید کلر کا. وہ رکھ لیں، اور رات کو 1 چمچ لیں. ذائقہ تھوڑا اس کا خراب سا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زبردست چیز ہے منی کو گاڑھا کرنے کے لیے. جو بھائی میرے سوال بھی کچھ کیے تھے کچھ لوگوں نے کہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے کیا کریں، منی بہت پتلی ہے، تو وہ یہ ٹرائی کریں. کچھ جریان کے بھی لوگوں نے میں نے جریان کی جو ویڈیو کی تھی اس میں بھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو یہ بھی ایک بہت اچھا نسخہ ہے میرے ذہن میں اب آیا ہے کہ سنگھاڑا لے لیں، سنگھاڑے کو، خشک سنگھاڑے کو پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت لے لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت اچھا نسخہ ہے، لیکن یہ نسخے سے زیادہ خوراک ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کی صورت انزال کی بیماری، جریان کی بیماری اور احتلام کی زیادتی جو ہے یہ بیماری آپ کی 50% سے زیادہ تک ختم ہو سکتی ہیں. لیکن اس کو اگر آپ ریگولر یوز کریں اپنی خوراک میں. یہ کیا چیز ہے کہ برائلر مرغیوں کے جو پنجے ہوتے ہیں، یہ آپ کو کسی بھی چکن کی شاپ پہ جائیں گے تو آپ کو اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو
یہ ایزیلی مل جاتے ہیں. یہ آپ اس کے پنجے لے لیں, بہت سستے مل جاتے ہیں, آئی تھنک 40-50 روپے کلو ہیں. تو ان کو آپ 1 کلو لے لیں, 1 کلو 1.5 کلو جتنے آپ کو چاہیے. تو ان کو اچھے سے پانی سے ہلکے نیم گرم پانی میں پہلے 1-2 گھنٹے پڑا رہنے دیں. جب یہ بالکل صاف ہو جائیں تو ان کو اچھے سے مل کے دھو لیں, جو اس پہ گند وغیرہ لگا ہے وہ اتار لیں. پھر اس کو پانی ڈال لیں دیگچی میں اتنا کہ یہ سارے پنجے اس میں ڈوب جائیں. پنجے ڈال کے نارمل آنچ پہ اس کو آپ ابلنے دیں, پکنے دیں, جیسے نارمل ہم گوشت کو ابالتے ہیں. اتنا اس کو پکائیں کہ اس کے جو پنجوں کے چھلکے ہیں وہ بھی اوپر سے اتر جائیں, ہڈیوں سے الگ ہو جائیں. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو جو پنجے ہیں وہ بالکل ہڈیاں سے رہ جائیں گی. ان کو آپ اچھے سے ان کا جو گودا وغیرہ ہے وہ اتار لیں اور وہ نکال کے اس کو پھینک دیں, اور چھان کے جو اس کی یخنی بچے گی وہ آپ فریز کر لیں. فریز نہ بھی کریں, اگر آپ فریج میں بھی رکھ لیں تو اگر آپ نے شارٹ ٹائم کے لیے یوز کرنی ہے تو فریج میں رکھ لیں, نہیں تو آپ فریزر میں اس کو فریز کر لیں. تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ ویسے کھانی تھوڑی مشکل ہے. اس کا آپ 1-2 چمچ جو بڑے کھانے والے چمچ ہوتے ہیں جو ہم پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں, بڑا چمچہ جو ہوتا ہے وہ بھر کے آپ اس کو یخنی کے طور پہ اپنی تمام جو آپ سالن پکاتے ہیں, اسپیشلی جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, اسپیشلی جو مرد حضرات خود کوکنگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے. وہ 2 چمچے بھر کے بڑے سالن پکاتے وقت وہ آپ ڈال لیں اس میں یخنی کے طور پہ. سمپلی نارمل ہانڈی آپ پکائیں, دال پکائیں, سبزی پکائیں, جو چیز بھی پکائیں اس میں آپ 2 چمچ ڈال لیا کریں بڑے. تو وہ کھانے سے آپ کی صورت نزال کی بیماری, اور جن لوگوں کو کوئی بیماری نہیں بھی ہے, ان کی ٹائمنگ آپ دیکھیں گے کہ 200% تک وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ یہ بہت تھک چیز ہوتی ہے. جب اس کو آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ ایسے جم جائے گی جیسے جیلی کی شکل میں آ جائے گی, بالکل جیلی بن جائے گی. تو وہ ایسے ہی جیسے اب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جا کے منی کو بھی اتنا ہی گاڑھا کرتی ہے, اتنا ہی خشک کرتی ہے. تو وہ آپ کا ٹائمنگ میں آپ کو کوئی کیپسول, کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اس کو نارمل سا بالکل سستا سا ٹوٹکا ہے, اس کو آپ کر لیں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا. یہ چیزیں آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ایک آخری بات میں آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں, مجھے بہت سارے لوگ ای میلز میسیجز کرتے ہیں, ای میلز بھیجتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری ہے, ان کو بیماری ہے, کوئی بھی ٹوٹکا ہے. میں آپ کو جو بھی ٹوٹکے بتاتا ہوں, جو بھی نسخے بتاتا ہوں, سب سے پہلے ان کو آزمانے سے پہلے, ان کو کھانے سے پہلے آپ کو جس وجہ سے آپ کو کوئی بھی بیماری ہے, فار ایگزامپل جریان کی بیماری آپ کو ہینڈ پریکٹس سے ہے, مشدزنی سے جس کو بولتے ہیں, تو آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ورنہ آپ یہ نسخے چھوڑ کے اس سے بھی بڑے مہنگے کروڑوں کے نسخے کھا لیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک طرف سے آپ کھائیں گے, دوسری طرف سے آپ نکال دیں گے, تو سمپلی اس کا آپ کو کوئی 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اس کے بجائے آپ پیسے اپنے ضائع نہ کریں, آپ اپنا علاج نہ کریں. اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی وہ عادتیں چھوڑیں, تو اس کے بعد اپنی کوئی بھی آپ دوائی کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو 100% تک وہ لگے گی. خوراک کھائیں گے وہ بھی لگے گی. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک میں اگلی سوال جواب والی ایک ویڈیو بھی کروں گا. تو جتنے بھی آپ کے اگر آپ کوئی احتلام سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی مجھے لکھ دیجیے گا, میں انشاءاللہ اس میں ہی کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو ضرور آزمائیے گا. اور دوسری ایک اور بات بتاتا چلوں کہ زیادہ تر میں چھوٹے ٹوٹکے آپ کو اس لیے بتاتا ہوں, میرے پاس بہت سے نسخے بہت بڑے پڑے ہیں جو کتابوں میں بھری ہیں میرے پاس, لیکن وہ ایسے نسخے ہیں جو آپ گھر پہ عام بندہ نہیں بنا سکتا, تو اس لیے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا. تو اس لیے نسخہ میں بہت پہلے آپ کو بتانے سے پہلے اس کی سلیکشن کرتا ہوں. جو چھوٹے آسان نسخے ہوتے ہیں گھر میں ہی آپ کر سکتے ہیں, خوراک سے آپ چینج کر کے کر لیں, تو وہ میں اس لیے آپ کو یہ چھوٹے نسخے بتاتا ہوں. اگر بڑے بتاؤں گا تو وہ آپ سے بن پائیں گے, نہ ہی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. تو کوشش یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی اپنا علاج کریں, خوراک سے ہی علاج کریں, اور چینج کر کے 100% آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, کمنٹس دیجیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت سی ویڈیوز آگے انشاءاللہ بہت مفید آ رہی ہیں, تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.